بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی بساط پر آمد اور جو مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت آمیز پالیسی ہے اس پر تو بات کریں گے، لیکن ہم آپ کو کچھ اسٹیٹمنٹ جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے تھے اپنے اسپیچ کے دوران وہ سنوائیں گے، اور چیف سیکورٹی ایڈوائزر وائٹ ہاؤس کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی سنی، پھر بات کرتے ہیں۔ Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. We have no choice. We have no choice. The 7 countries that were most identifiable with dangerous terrorism taking place in their country. Now, you can point to other countries that have similar problems, like Pakistan. واضح اسٹیٹمنٹ ناظرین جو کہ پہلے بھی سنائی جا چکی ہے اور اس پر آج بھی ہم بات کریں گے۔ ایاز صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی اس پہ تھوڑا سا جو انہوں نے بات کی اس کو آپ ذرا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیں۔ دیکھیں یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا، اور ان کے جو رائنس صاحب ہیں انہوں نے بھی، دیکھیں ان کا جو ہے کس پلیٹ فارم پہ یہ جیتے ہیں۔ یہ ایک آؤٹ سائڈر تھے جن کو سب کہہ رہے تھے کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ یہ بن جائے گا، لیکن بن گیا ہے۔ ان کا ایک جو پلیٹ فارم ہے بالکل وہ نیشنلسٹک، امریکن نیشنلسٹک قسم کا پروگرام ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے، جہاں پہ ٹیررزم ہے میکسیکو میں ہم وال کرائیں گے، ہمیں وہ بری باتیں لگیں گی، لیکن جو ان کا سپورٹ بیس ہے، آپ دیکھیے جو امریکہ میں جو ہو رہی ہیں ڈیمونسٹریشنز وغیرہ، یہ انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں مشرق اور مغرب جہاں سے وہ ویسے بھی ہارے تھے، جہاں سے ان کی سپورٹ نہیں ہے۔ وہاں جو اندرونی امریکہ، جو مڈل امریکہ ہے، ریڈ نیک امریکہ ہے، لال گردن والا امریکہ، ورکنگ کلاس امریکہ، وہ اتنا احتجاج نہیں کر رہا، تو یہ لبرل امریکہ جو ہے وہ کر رہا ہے۔ پر میری ایک سمجھ میں بات نہیں آتی، یہ جو امریکنز کہتے ہیں کہ یہ امریکن وے آف لائف، طرز زندگی امریکن ڈریم کے خلاف ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جس ملک نے پتہ نہیں آپ 1945 سے لے کے اب تک کریں، پتہ نہیں کتنی ملکوں میں تختہ حکومت کا الٹایا ہے، کتنی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ڈکٹیٹرشپس کو وہاں پہ لے کر آئے ہیں، مصدق کو ہٹایا ایران میں، لیٹن امریکہ کے بے شمار ملک ہیں، چلی میں انہوں نے آئینڈے کو جب وہ ہٹایا گیا تھا تو پیچھے امریکہ، کسنجر، ویتنام کی جنگ انہوں نے شروع کی، حال میں عراق، جو مسلم دنیا میں سارا شورش ہے امریکہ نے شروع اس کا آگا، تو وہ کون سی امریکن وے آف لائف ہے اور اس کے خلاف جو سراپا احتجاج ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جن کو وہ بین ہٹ کر رہا ہے اس کے خلاف احتجاج ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے، پر جو اس کا ووٹنگ بیس ہے جنہوں نے اس کو دیا ہے وہ اس چیز کی تاریاں، ہاں یہ بات صحیح ہے، ان پالیسیز سے ایکسٹریمزم کو فروغ ہوگا امریکہ میں۔ جیسے وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ایک وہ مسلم لڑکی کو ایئرپورٹ پہ دیکھا جو کام کر رہی تھی، تو اس کو وہ ٹھڈے مارنے لگ پڑا، اس نے وہ پہنا ہوا تھا یہاں سے وہ ویل پہنا ہوا، تو اس قسم کا ڈر ہے کہ وہاں پہ جو ایک ایٹماسفیئر ہے وہ ہو جائے گا۔ اب تو ٹیکساس میں مسجد کو آگ لگائی گئی، کینیڈا میں کوبیک میں بھی پہنچ گئے، وہاں پہ فائرنگ ہوئی مسلمانوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل افیئر کے ایکسپرٹ ہیں کامران بخاری، بہت شکریہ کامران صاحب۔ کامران صاحب، یہ بات تو پہلے سے واضح تھی کہ جو کیمپین میں اسپیچ چلائی تھی اور جس کی بدولت پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ووٹ لیے ہیں وہاں کی عوام سے، اس کو وہ وعدہ تو اس نے پورا کر دکھایا، لیکن اب جو عالمی بساط پر آمد ہے اس کو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، فی الوقت جو ہے وہ نیا ہے سارا کچھ۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کام کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ 37% پاپولیرٹی ریٹنگ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ نمبر ویسا ہے کہ جو آپ کو تیسرے یا چوتھے سال میں کسی صدر کو ملتا ہے جبکہ اس کی پالیسیاں فیل ہوتی ہیں اور اس کی پاپولیرٹی میں کمی آتی ہے۔ یہاں پر تو ان کی سٹارٹ جو ہے وہ 37%، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسکلی ان کا کور گروپ ہے، اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کی ریٹنگ گرے، اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی پالیسیز کو جو ہے وہ پش کر رہے ہیں تاکہ کم از کم وہ اپنے بیس کو یہ کہہ سکیں کہ میں جو ہوں، جو اپنے وعدے میں نے کیے تھے میں وہ پورا کر رہا ہوں۔ اب جہاں تک تعلق باقی دنیا کا ہے، دیکھیں امریکہ کی جی ڈی پی جو ہے وہ دنیا کی 25% ہے، 25% آف دا ورلڈ جی ڈی پی امریکہ پروڈیوس کرتا ہے،
اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے خلاف کوئی محاذرائی کر سکے، اس پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے کسی قسم کا کوئی وہ بیک لیش کا اوورسیز سے خطرہ ہے. اچھا کامران صاحب، پاکستان کے حوالے سے بتائیے، چیف آف سٹاف نے کہا ہے کہ شاید پاکستان کے اوپر بھی مستقبل میں یہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا بین. ہو سکتا ہے، لیکن ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہاں پر جو ابھی جو 7 ملک ہیں ان کو آپریشنلائز کرنا، وہ سارے کی ساری پالیسیز کو عملی جامہ پہنانے میں خاصی دشواریاں پیش آ رہی ہیں. 16 اٹارنی جنرل نے اس کی مخالفت کی ہے. یہاں پہ بہت سارے جو گورنرز ہیں وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور بہت ساری جو ریاستیں ہیں وہ سو کر رہی ہیں گورنمنٹ کو اس کے اوپر. تو اندرونی طور پہ ان کو بہت بیک لیش کا سامنا ہے. اب مزید آگے کتنا وہ پھیلائیں گے یہ ڈٹرمن اس کا جو ہے ڈٹرمنیشن تبھی ہو سکے گا جب یہ دیکھیں گے کس حد تک جو موجودہ پالیسی ہے اس میں ان کو بیک ٹریک نہیں کرنا پڑ رہا. ابھی بھی دیکھیں بخاری صاحب یہ بتائیے کہ یہ مذہب کا معاملہ ہے یا دہشت گردی کا ایشو ہے؟ دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ سمپل پالیٹکس کا ہے. اس وقت جو ہے اگر سٹیٹسٹکس پہ چلا جائے تو سٹیٹسٹکس یہ بتاتی ہیں کہ ان ملکوں میں سے کوئی بھی ریفیوجی ایسا نہیں ہے کہ جس نے آ کے امریکہ کے اندر پہلے کبھی کوئی دہشت گردی کا واقعے میں ملوث ہوا ہو. جتنی دہشت گردیاں ہوئی ہیں اپنا امریکہ میں واقعات ہوئے ہیں وہ یہاں کے مقیم یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا سٹیزنز ہیں. تو اپنا دہشت گردی کا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے ساتھ امپیریکل ایویڈنس ہے. ہاں پولیٹیکلی اٹ میک سینس کہ وہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو پالیسیاں دی جا رہی ہیں ایگزیکٹو آرڈر پہ ایگزیکٹو آرڈر سائن ہو رہے ہیں، یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ احتجاج ہو رہے ہیں ٹرمپ ٹاور کے سامنے، نیو یارک میں بہت بڑا احتجاج تھا، وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے. کیا اس کا کوئی اثر ہوگا ان پالیسیز کے اوپر جو ڈونلڈ ٹرمپ بنائے چلے جا رہے ہیں؟ جی اگر تو یہ ایک سسٹین تحریک بن جاتی ہے. دیکھیں ڈے 1 سے جو ہے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں، کیوں ہی انہوں نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے اس وقت سے یہ احتجاج چل رہا ہے. اور جتنی پالیسیاں اس قسم کی مزید ترتیب دی جائیں گی یہ مجھے لگتا ہے موومنٹ کی شکل اختیار کرے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کو دشواریوں کا سامنا ہوگا. ویسے بھی سینٹ کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے جو ساتھی ریپبلکنز ہیں ان کو بھی خاصا خفا کر دیا ہے. باقاعدہ نام کے ساتھ انہوں نے سینیٹر جان مکین جو آرم سروسز کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور سینیٹر لنزی گرام جو کہ نارتھ کیرولائنا سے ہیں، ان دونوں کو انہوں نے جو ہے ٹویٹر پہ آ کے کرٹیسائز کیا ہے. اچھا کامران صاحب آخری سوال یہ فرمائیے کہ یہ منشور میں وعدہ کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ یہ کام کریں گے، اب اپنے منشور کو وعدوں کو پورے کر رہے ہیں، تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو ان کے ساتھیوں کو تو نہیں ہے، ان کے سپورٹرز کو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی بڑی سلم میجورٹی ہے جس سے یہ جیتے ہیں الیکٹورل کالج میں. یاد رہے کہ پاپولر ووٹ جو ہے ان کے خلاف تھا، تو ظاہر ہے پھر ملک کے اندر ان کے خلاف جو ہے غم و غصہ ہے پہلے سے ہے. ٹھیک ہے کامران بخاری، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا. ایاز صاحب ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا اندرونی طور پہ جو چیلنجز اور جو ری ایکشن نظر آ رہا ہے وہاں عوام کا، لیکن بیرونی اور عالمی رہنماؤں کا بھی جو رد عمل سامنے آ رہا ہے. ہم نے بات کی تھی چینی فوج کے جو سربراہ تھے ان کی، بالکل ہے وہاں پہ تشویش ہے، یورپ میں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یورپ میں بھی ایک نیا جو ایک ٹرینڈ ہے، بہت ایک سینٹیمنٹ ہے جو ٹرمپ کی پالیسیز کے ساتھ ہم آہنگی رکھتا ہے. اب جو 2-3 ممالک جہاں پہ الیکشن ہونے کو جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا وہ برٹن نے ریفرینڈم کیا، بریکسٹ سے نکل آئے، اور ٹرمپ کہتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے. فرانس میں الیکشن ہے، 1-2 اور ملکوں میں، جرمنی میں الیکشن ہے. تو وہاں پہ ان چیزوں کا یہ چیزیں ریزونیٹ ہو رہی ہیں. جو یورپ میں بھی سینٹیمنٹ ہے ریفیوجیز کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، یہ جو ہے ہماری ویل وغیرہ اس کے خلاف بہت ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کی اپنی پالیسیز سے ہی یہ چیزیں ماحول پیدا ہوا ہے جس سے یہ ساری لیکن اس پالیسی کے تحت یورپ کے بھی کئی ممالک جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، جیسے جرمنی ہو گیا یا برطانیہ تھریسا مے نے دیا. ان کی جو حکمران موجودہ حکمران خلاف ہیں، لیکن وہاں پہ بڑی تکڑی پاورفل پارٹیز جو ہیں وہ بالکل ٹرمپ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. جیسے وہ بریکسٹ کیمپین ہوئی تھی جو نائجل فراج تھا برٹن میں، انہوں نے ٹرمپ کا جو ہے انہوں نے وہ کہا کہ کیا بات ہے، وکٹری ہوئی. ٹرمپ کہتا ہے کہ بریکسٹ جو ہے ان کا نکلنا بہت اچھا ہے. تو یہ ایک جو نیشنلسٹک ویو ہے ریفیوجیز کے خلاف،
ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, ठीक है। ये जो है बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं कहूं, मैं तो तायद करता हूं इमरान खान की कि हमारे पे वीजा बंद हो जाए तो अच्छा। हम कौन से वहां साइंटिस्ट भेज रहे हैं या न्यूक्लियर फिजिसिस्ट भेज रहे हैं? यहाँ पे जो आदमी है जिसने प्रॉपर्टी वहां लेनी है, वहां छुपा के वहां बैठा हुआ है, बेटे ना को वहां साइंस पढ़ता है ना कुछ पढ़ते, तो हमारे पे हो जाए तो हमें फायदा होगा कि हमारे मुल्क पे रहेंगे लोग। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के सदारत में आने के बाद हमने देखा है कि आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी है, मुजाहिरों का भी सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी मुज़म्मरात पर तो बात करेंगे, लेकिन जो उनके अपने अंदर जो तशवीश और नापसंदीदगी, जैसे कैलिफोर्निया को कहा गया कि अलग स्टेट बना दिया जाए, अलग मुल्क बना दिया जाए, जिस तरह देखिए 6 करोड़ और 29 लाख अमेरिकन वोटर्स ने उनके लिए वोट डाला। हमारे यहाँ 1 करोड़ और कोई 48 लाख थे नवाज शरीफ के। यहाँ 6.25 करोड़ वोटर्स ने उनके हक में वोट डाला है, और वो वादा कर चुके थे, वो पहले कह चुके हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में, उनके मंशूर का हिस्सा है ये। अच्छा, इसको एक तो यहाँ साहब ये मुस्लिम बैन कहना मैं समझता हूँ कि गलत होगा। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं इंडोनेशिया में, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। सेकंड लार्जेस्ट आबादी मुसलमानों की पाकिस्तान के अंदर है, हमारे खिलाफ बैन नहीं आया। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो इंडिया में रहते हैं, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। बांग्लादेश में 4th लार्जेस्ट, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। नाइजीरिया में 5th लार्जेस्ट, उसके खिलाफ बैन नहीं आया। तो दिस इज नॉट अ मुस्लिम बैन एज सच। ये वो कह रहे हैं कि ये 7 ममालिक हैं जहां से बड़ी दहशतगर्दी की हमें खतरा रहता है हमारे, तो अपने मुल्क को वो सेफ गार्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप हैरान कुन बात सोचिए कि 57 मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, सिवाय ईरान और इराक के, किसी मुसलमान लीडर ने इसकी मजम्मत की है? कल बात हुई है किंग सलमान की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, 1 घंटे टेलीफोनिक बात हुई, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने इसके मुतालिक। जनरल सीसी की तरफ से कुछ बयान आया, इजिप्ट की तरफ से, किसी मुसलमान मुल्क के लीडर ने किसी किस्म की मजम्मत नहीं की। मजम्मत आ रही है तो फ्रांस से आ रही है, जर्मनी से आ रही है, बरतानिया से आ रही है। मुसलमान मुल्कों के लीडरों ने कतन कुछ नहीं कहा इसके बारे में। और एक और एस्पेक्ट ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर भी बैन इस किस्म का कोई लगता है तो अच्छा है, हमारा ब्रेन ड्रेन भी, अगर यहां से पढ़े लिखे लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो रुक जाएंगे, शायद वहां से कुछ पैसे भी पाकिस्तान आना शुरू हो जाए। लेकिन अयाज साहब, ये जिस तरह सिफारती ताल्लुकात किस तरह देखेंगे आप? ये तो हल नहीं है ना कि आप ईरान पे, इराक पे, शाम में, सोमालिया में, सूडान पे आप पाबंदी लगा दें कि जी आप नहीं आ सकते वहां के बाशिंदे। तो देखिए, एक बात है कि वहां पे रेफ्यूजी क्राइसिस जो है, माइग्रेंट क्राइसिस बड़ी सीरियस चीज है। अमेरिका के लिए कम है, यूरोप के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। एंगेला मर्केल जो इतनी पॉपुलर चांसलर थी जर्मनी की और बड़ी पावरफुल, 4थी दफा वो अब जा रही हैं इलेक्शन में, उनकी पोजीशन उससे मुतासर हुई है और कंट्रीज में हुई है। ये जो बॉर्डर्स खुल गए कुछ, अब ये अलग बात है, पहले मैं कह चुका हूं कि इनकी अपनी पॉलिसीज ने आग का जो है वो एक वो बना दी जगह पूरे मशरक़ वस्ता को, उससे फिर सारे लोग गए। लेकिन वो अपना वो ऐसे वो सर मैक्सिको पे दीवार खड़ी कर रहे हैं, $8 अरब उधर से ले रहे हैं। वो कहते हैं वहां से क्राइम और ड्रग सप्लायर्स आते हैं। एक मुझे बात बताएं, वहां पे अमेरिका में इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं 10 से 11 मिलियन है, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर उसके बारे में वो तशवीश करते हैं, उनको हक नहीं है। अब वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखिए ना, उसमें जो है जब वो इस किस्म की पॉलिसीज होती हैं, उसमें फिर रेशियल एंगल भी आ जाता है, उसमें पुलिस का जो एटीट्यूड और बिहेवियर है उसमें ब्रूटैलिटी आ जाती है। अमेरिकन का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो वैसे भी माइनॉरिटीज के खिलाफ थोड़ा सख्त रवैया रखता है। उनका जो प्रिजन सिस्टम है, उनके जेलों में ब्लैक्स वगैरह जो हैं वो ज्यादा हैं। ये चीजें काबिले मुजम्मत हैं, उनसे ज्यादती ब्रूटैलिटी होती है। पर ये जो है मेक्सिको के बॉर्डर से मैक्सिकन्स आते हैं, लेबर करते हैं, चीप जॉब्स वहां पे करते हैं, ये उनके लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन आजादी इंसानियत के नाम पे दीवार बर्लिन गिराने के बाद आप मैक्सिको पर दीवार खड़ी कर रहे हैं, तो उस पर रिएक्शन नहीं आएगा बैनुल अक़वामी तौर पे या उसके अपने अंदर अमेरिका में? नहीं, पर ज्यादा जो आ रहा है, और ये दाद देनी चाहिए, ज्यादा जो रिएक्शन आ रहा है वो अमेरिका के बीच में आ रहा है। अब देखिए ना, कई लोग जो मुसलमान थे जो एयरपोर्ट्स पे पहुंच चुके थे,
وہ مطلب یہاں کراچی سے یا لاہور سے نہیں چل رہے, وہ ڈیلس یا کہ نیو یارک میں پہنچ گئے ہیں, ان کو آرڈر آ گیا کہ آپ امریکہ نہیں. سر شور زیادہ ہے, ان کا نمبر ہے 109. 109 ہے نا, لیکن شور مچا کون رہے ہیں؟ امریکنز خود کر رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, وہ ورجینیا کا گورنر اور اٹارنی جنرل, تو یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایک بزنس مین ہے, وہ امریکہ کا بن گیا ہے صدر, وہ ہر چیز بزنس کے انداز سے دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کا معاشی مفاد کس میں ہے. اگر میکسیکو سے لیبر آ رہی ہے یا میکسیکو سے سامان امپورٹ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ڈیوٹی لگانی ہے یا نہیں لگانی. وہ ہر چیز بزنس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اور اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس نگاہ سے اگر دیکھے گا تو امریکہ کی معاشی ترقی کس طرح کر دے گا. وہ بالکل بات ٹھیک ہے, صرف ایک چیز ہے کہ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں, آپ کا زبان اور لہجہ ایسا ہوتا ہے, آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں, تو منفی رجحانات معاشرے میں وہ پروان چڑھتے ہیں, جیسے کہ وہ شروع ہو گیا ہے امریکہ میں. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ امریکہ میں پوری ایک مطلب ایک طبقہ ہے وہاں کی آبادی کا, جن کا بڑا ریشل اور وہ جو وائٹ سپریمیسسٹ جو ہیں, ان کا جو رویہ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. تو ایسی چیزوں کو پروان چڑھنا ایک سوسائٹی میں, جیسے ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں, جب یہاں مائنورٹیز کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے, اگر کوئی سینٹ جوزف کالونی جل جاتی ہے تو وہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی. بلاسفمی کے نام پہ جب یہاں پہ ایک انٹالرنس بڑھتی ہے تو ہمیں بھی فکر ہوتی ہے. تو وہ فکر امریکنز کو لاحق ہے, لیکن امریکنز کو داد دینی چاہیے کہ وہ سراپا احتجاج اپنے ملک میں. اچھا, دوسرا پہلو بھی ایک ہے کہ امریکہ ہمیشہ ریفیوجیز کا ملک کہلاتا ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں, مطلب ٹرمپ کی اپنی بیوی بھی وہ ریفیوجی نہیں, امیگرینٹ بن کے آئی تھی وہاں پہ. ان کی اپنی والدہ, ان کے اپنے آباء و اجداد, وہ بھی باہر سے آئے تھے, امریکہ کے رہنے والے تو نہیں تھے. اور امریکہ کو بنایا بھی کیونکہ اتنی ڈائیورس امیگریشن تھی, مختلف دنیا کے ممالک سے لوگ وہاں پہ آگے بسے, اور انہوں نے بنایا بھی امریکہ کو امیگرینٹس نے. صرف ایک چیز ہے فرق جو ہمیں مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے, وہاں پہ جو جرمنز گئے, اسکینڈینیوینز گئے, آئرش گئے, وہ پھر امریکنز ہو گئے. وہ اپنی سینٹ پیٹرکس ڈے پریڈ تو کرتے ہیں, پر باقی آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ آئرش ہے, یہ اسکینڈینیوین ہے, جرمن ہے. ہم جو مسلمان ہیں, ہم اپرچونٹیز کے لیے وہاں جاتے بھی ہیں, ہماری تمنا اور خواہش بھی ہے, لیکن کلچرل وہ جو ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے, وہ ہم اپنی الگ دنیا جو ہے, چاہے ہم برمنگھم اور بریڈفورڈ میں جائیں تو وہاں بھی کریں گے. بچیوں کی شادیوں کے مسئلے میں ہمارا ایٹیچیوڈ اور ہوگا, ڈریس کے بارے ہم وہاں ان کی فریڈمز, ان کی اکنامک اپرچونٹیز وہ تو ہم لینا چاہیں گے, اس سے ہم اپنے جو پیچھے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچائیں گے. لیکن جس قسم کا ہمیں ان معاشروں میں مسلمان کرنا چاہیے, وہاں پہ ایک پرابلم ہوتا ہے جس سے اینگزائٹی اور فکر جو ہے یورپین ممالک میں بھی ہوتی ہے. لیکن صاحب, اپنا مذہب مینٹین کرنا, اپنا کلچر مینٹین کرنا, یہ تو امریکہ کے اندر بھی آئینی حق ہے ہر شہری کا. وہ ہے, آئین ان کو یہ حق دے چکا ہوا ہے. سر وہ کلچر اور اس کی میں بات نہیں, وہ جو ہمارا جو مسلمان جو مسلم دنیا کا ہے کہ بالکل ہی الگ تھلگ وہ رہنا, زبان کے لحاظ سے اور چیزوں کے لحاظ سے, ڈریس کے لحاظ سے. کلچر اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, کلچرل تو وہ ہر ایک کوئی کرتے ہیں, جوز بھی اپنے کلچر کے بارے میں ہیں, لیکن مین سٹریم جوز جو ہیں وہ بھی امریکن سوسائٹی میں رچ بس گئے ہیں. ہمارے لیے جو اپر کلاس ہمارے لوگ ساؤتھ ایشیا سے ہوتے ہیں, ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا, پر کئی طبقات جو ہیں لوگوں کی ہیں, وہ اپنا ایکسکلوسیو جو گیٹو ہے, وہ گیٹو مینٹالٹی وہاں بھی رکھتے ہیں. آپ انگلستان کے کئی شہروں میں چلے جائیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ آپ پاکستان کے کسی آگے ہیں وہاں پہ. وہ ہم نہیں کر سکے, وہ ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, دو بیانات ایاز صاحب سامنے آئے ہیں. ایک تو چینی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ حقیقت جو امریکہ کے ساتھ ہماری جنگ کی جو بات ہوتی تھی وہ شاید ایک حقیقت میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ پیپلز لبریشن آرمی کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے. اور گورباچوف جو روسی صدر رہ چکے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی تیاریاں شروع ہو گئی. سر میں یہ جو چینی جو خبر ہے اس کو تو اٹینشن دینی چاہیے. تاریخ کا, روس کی تاریخ کا میرے خیال ناکام ترین آدمی گورباچوف تھا, اس کی باتوں پہ تو میرے خیال دھیان نہیں دینا چاہیے, جس نے اپنے
ایک اتنے طاقتور ملک کو اپنی پالیسی سے ڈسٹروائے کر دیا اور اس کو سنبھالا ولادیمیر پیوٹن دے رہا ہے، اس کی تو نام. تو پاکستانی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ واقعی پیپلز لبریشن آرمی کے اسپوکس پرسن نے جو کہا اس کو اہمیت دینی چاہیے. جو فلیش پوائنٹ صرف ایک ہے، یہ جو رشیا کا انہوں نے جو ایک بوگی بنا لی ہے وہ نہیں ہے. فلیش پوائنٹ صرف ساؤتھ چائنا سی ہے. وہاں پہ ایک تو وہ اکنامک پالیسیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھیں ڈومینیٹ کرنے کی کوشش چائنا بھی کر رہا ہے ساؤتھ چائنا سی کو، جگہ جگہ پہ ملٹرائز کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. فلیش پوائنٹ اگر ہے تو وہ ہے دو امریکن بحری بیڑے آلریڈی ساؤتھ چائنا سی میں کھڑے ہیں. وہاں پہ کوئی اگر انسیڈنٹ ہو جائے، چائنا کے تعلقات جاپان سے بھی خراب ہیں. امریکہ اور یہ جو چائنا کا جو پوٹینشیل ہے کہ وہاں کوئی خطرہ ہو جائے، یہ چیز ساؤتھ چائنا سی ہے. دیکھیں امریکہ کی طرف سے جو پالیسی سامنے آ رہی ہیں یا مغربی ممالک میں بھی جو پالیسیز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، مقبولیت تقویت پاتی جا رہی ہے، قوم پرستی ایک چیز اور نسل پرستی، ان دونوں کے اوپر بڑا فوکس نظر آ رہا ہے. تو یہ دنیا کے لیے کوئی اچھی سمت نظر نہیں آتی اگر سارے ممالک قوم پرستی اور نسل پرستی میں پڑ جائیں، اور پھر دنیا کی جو انٹرنیشنل سیاست ہے اس میں وہ ایک خلا بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ، ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا. دیکھیے اس میں ہوا کیسے. جرمنی میں جب وائمار ریپبلک ناکام ہوئی تو ہٹلر کا رائز جو ہے پاسبل ہوا. مطلب اس وائمار ریپبلک کی ناکامی اور شکست اور ریخت کے اوپر ہٹلر کی رائز. امریکہ میں تو کسی قسم کی اکانومی فیل نہیں ہوئی. اکانومی نہیں، پر یہ جو لبرل آرڈر کی ناکامی ہے، جو لبرل آرڈر نے یہ چیزیں دیکھ نہیں سکی. لبرل امریکہ نے جو مشرق وسطی میں جنگیں شروع کی ہیں، عراق کی جو جنگ ہے، سیریا میں جو تباہی، سر یہ معاشرے تباہ ہو گئے ہیں بالکل جو ہیں. یہ لبرل امریکہ جو ہے اس خطرے کو بھانپ نہیں سکی کہ اس کے دور رس نتائج کیا ہوں گے. عراق اور شام اور لیبیا اور پورا مشرق وسطی یہ سایہ اپنے یورپ پہ ڈال رہا ہے، اور اس کی لہر جو ہے امریکہ میں بھی گئی ہے. تو یہ لبرل